حیدری برائے خشنودی محمد و آل محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم. صلوات بر محمد و آل محمد. معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ صلوات بلند آواز سے پڑھا کرو، یہ تمہارے دلوں سے منافقت کو دور کرنے کا سبب بنتی ہے. خاندان زہرا پہ بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ساکنان بزم معرفت سلسلہ گفتگو کی دوسری مجلس سرنامہ کلام یعنی کہ فرش عزا بسلسلہ و بعنوان درسگاہ، اور ہم جس آیہ کریمہ کے ذیل میں گفتگو کر رہے ہیں وہ سورہ مبارکہ فاتحہ کی ہے کہ جو ہر مسلمان کی دعا ہے کہ اے پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھ. اور ہمارا ہدف یہ ہے کہ یہ طے کرنا ہے کہ یہ دعا اور اس رستے کی دعا پڑھتا تو ہر کوئی ہے، کیا اس رستے پر بڑھتا بھی ہر کوئی ہے یا نہیں. اگر ہم اتنی سی تمیز کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ اس رستے کو پڑھ کون کون رہا ہے اور بڑھ کون کون رہا ہے تو مقصد کسی نہ کسی حد تک پورا ہو جائے گا. گزشتہ گفتگو میں ہم صرف اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ اس اہدنا کا تعلق مصباح الہدا سے ڈائریکٹ ہے، مگر اس چراغ اور اس کشتی نجات کا فائدہ اٹھانے کی دو شرائط تھی. چراغ اس کے کام آئے گا جس کی آنکھوں میں روشنی ہوگی، اور کشتی اس کے کام آئے گی جو اس سفینہ نجات پر سوار ہوگا. آج ہم اپنے گفتگو کو بڑھاتے ہیں کہ جب بھی کوئی درسگاہ قائم ہوتی ہے تو اس درسگاہ کے کسی نہ کسی نصاب کا اعلان ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ہدف طے ہوتا ہے کہ اس درسگاہ میں یہ علوم پڑھائے جائیں گے، اور اس درسگاہ کا کوئی بھی کورس جب اختتام کو پہنچے گا تو اس درسگاہ کے طلباء کسی نہ کسی ڈگری کے حامل ہوں گے. یہ فرش عزا جب ہم اس کو ایک درسگاہ کا عنوان دیں گے تو یقیناً نصاب بھی طے ہونا چاہیے اور ہدف بھی طے ہونا چاہیے. تو 1400 برس سے بچھے ہوئے اس درسگاہ کے فرش کے اولین اور اہم ترین ہدف کا نام ہے مہدویت. یعنی کہ اگر ہم کہیں کہ فقط تاریخ کا ذکر اس فرش عزا پہ ہوتا ہے تو یہ تو ایک رسم ہوئی کہ ہم اس رسم کو ہر برس نبھاتے ہیں اور بغیر کسی ہدف کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں. لیکن کسی دانشور نے کیا خوبصورت فکرہ کہا ہے کہ فرش عزا پہ حسین کو رو رو کے بے ہوش کرنا ہدف نہیں ہے، بلکہ رلا رلا کے امت کو ہوش میں لانا ہدف ہے. اب بہرحال مہدویت ہمارا ہدف ہے. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اس فرش عزا پہ ہونے والا تذکرہ ہمیں مہدویت کے قریب کس طرح کر سکتا ہے. آج اس درسگاہ کا ایک ذکر جو بہت ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ لکھ کے بلایا گیا، کیونکہ ابھی آلریڈی تاخیر ہو چکی ہے تو بس خطوط سن لیجئے اور آپ کی زحمات کو تمام کرتا ہوں. بہت سنتے ہیں ہم کہ امام کو خط لکھے گئے، مگر وہ خطوط کیا تھے، ان خطوں میں کیا لکھا تھا؟ تو تاریخ بتاتی ہے کہ پہلا خط امام مظلوم کو 10 رمضان کو مکہ میں ملا، 28 کو مدینہ چھوڑا، 10 کو خط مکہ میں ملا. اس خط میں کیا لکھا تھا؟ اس میں لکھا تھا حسین ابن علی کے نام، ایک جماعت کی جانب سے خط، جناب مسیب کی جانب سے، جناب شداد کی جانب سے، جناب سلیمان ابن سرد خزائی کی جانب سے. اس خط میں یہ لکھا تھا اما بعد آپ کو معلوم ہوا کہ آپ کا دشمن دنیا سے چلا گیا اور اب اس کا بدبخت بیٹا یزید تخت پہ بیٹھ چکا ہے. ہم اس کی اطاعت نہیں کرتے، نہ ہم بغیر کسی امام کے زندگی بسر کر رہے ہیں، نہ ہم عید کے اجتماع میں جاتے ہیں، نہ ہم جمعہ کی نماز کو قائم کرنے کے لیے جاتے ہیں. یہ خط تھا. جب امام کے پاس آیا، امام نے کوئی جواب نہ دیا.
اس کے بعد یہ واپس پہنچے تو 150 خطوط دوبارہ آئے، ان میں بھی مضمون تقریباً یہی تھا۔ پھر خطوط کا ایک پلندہ امام کے پاس پہنچا۔ جب کوفہ والوں کو پتا چلا کہ امام کے پاس خطوط جا رہے ہیں، اب وہ جماعت کے جس میں شبث بھی تھا، کہ جس میں حلال بھی تھا، انہوں نے ایک خط لکھا۔ اس خط کا مضمون کیا تھا؟ اما بعد فرزند رسول کوفے کے باغات لہلہا رہے ہیں، درخت میوے سے لدے ہوئے ہیں، اور یہاں کی نہروں کا پانی چھلک رہا ہے، آپ ہمارے پاس آئیں، ہمارے پاس لشکر تیار ہے۔ دو خط ہیں۔ جب ان تمام تر خطوط کی لسٹ بن گئی، اب امام نے ایک خط لکھا، اما بعد تمہارے خط میرے پاس پہنچے، تم سب نے کہا کہ ہم بغیر امام کے زندگی بسر کر رہے ہیں، تو میں تمہاری جانب اپنے بھائی مسلم کو سفیر بنا کے بھیج رہا ہوں۔ اب یہاں پر جو نقطہ ہماری توجہ کا طالب ہے وہ یہ ہے کہ اس درسگاہ میں ہم جس سفینہ نجات میں سوار ہونے کے لیے آتے ہیں، یقیناً نجات ہر شخص کے ذہن میں ہے، مگر سوال یہ ہے کہ ہمارے نزدیک نجات کی تعریف کیا ہے؟ دو خط پڑھ کے سنائے۔ ایک خط جنہوں نے لکھا ان کے نزدیک نجات یہ تھی کہ ہمارے سر پہ امام کوئی نہیں، آپ بطور امام ہماری نجات کا وسیلہ بن کے آئیے۔ اور دوسرے خط میں لکھا تھا کہ گویا ان کے لیے نجات یہ ہے کہ حسین آئیں گے، حسین لشکر کے ہمراہ آئیں گے، باغات سے فائدہ اٹھائیں گے، نہروں سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اب یہاں پر ہمارا ہدف یعنی کہ ہدف مہدویت مخاطب کر کے سوال کرتا ہے کہ اللہم عجل لولیک الفرج کی دعا مانگتے ہوئے تمہارے ذہن میں نجات کا نظریہ کیا ہے؟ کیا تم زمانے کے امام کو اس لیے پکارتے ہو کہ وہ دین پہ آئی ہوئی مشکلات کا حل نکال کے دے، یا اس لیے کہ تیری اور میری ذاتی زندگی کے مسائل کا حل نکال کے دے؟ اور پھر وہی ہوا کہ جو حسین کو بطور حاکم پکار رہے تھے، جب ابن زیاد کوفہ کے قریب آیا تو اس نے اپنا حلیہ تبدیل کر دیا، سیاہ امامہ باندھا، چہرے پہ نقاب ڈالا، حریر کا ایک محمل تیار کروایا، اور اس شان کے ساتھ آیا کہ جیسے حاکم آتے ہیں۔ اور کوفیوں کے ذہن میں تصور حسین امام کا نہیں تھا، حاکم کا تھا۔ یہی تو ہوا کہ ایک ایک نے کہا مرحبا یا ابن رسول اللہ، مرحبا یا ابن رسول اللہ، اپنے خلاف مقدمہ خود تیار کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جو واقعاً حامیان حسین تھے وہ قید کر دیے گئے، اور تاریخ نے دیکھا کہ جس مسلم کے ہاتھ پہ 18,000 کوفیوں نے بیعت کی تھی، وہ حسین کا سفیر رات کی تاریکی میں کبھی اس گلی میں کبھی اس گلی میں لوگ پناہ دینے سے انکار کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ ایک خاتون نے دیکھا کہ دروازے پہ کوئی غریب الوطن مسافر بیٹھا ہوا ہے تو سوال کرتی ہے واپس چلا جا، حالات بہت خراب ہیں۔ جناب مسلم نے کہا اگر کوئی بے وطن ہو تو وہ بھی گھر کو چلا جائے۔ گھبرا کے پوچھتی ہے کون، کیا ہے تیرا وطن؟ آواز آئی یقال لہ المدینۃ النبی، میرے وطن کو لوگ زمانے کے رسول کا شہر مدینہ کہتے ہیں۔ اب بہرحال اس نے تعارف سنا تو پناہ دی، میں تفصیل میں نہیں جاتا، بس اتنا سن لیجئے۔ صبح کا وقت تھا، ایک مرتبہ مسلم نے گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سنی، جری شیر علی نے نکل کے جنگ کرنا شروع کی۔ دھوکے سے جب ہاشمی شیر قابو نہیں آیا تو گڑھا کھود کے گرفتار کیا گیا۔ گرفتار کرنے کے بعد دربار ابن زیاد میں پیش کیا گیا۔ عزاداروں جب پیش کیا گیا تو 9 ذی الحج تھی، فقط 1 مہینہ اور 3 دن بعد 12 محرم 61 ہجری کو اسی دربار میں مسلم کے بھتیجے سجاد کو پیش کیا گیا۔ مگر جب جناب سجاد کو پیش کیا گیا تو کسی بدبخت نے سوال کیا سجاد 1 مہینہ پہلے تیرا چچا مسلم اسی مقام پہ آیا تھا، وہ زخمی تھا مگر اس کی گردن اٹھی ہوئی تھی۔ اے سجاد مگر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی گردن جھکی ہوئی ہے۔ سجاد کی آواز آئی تو نے انصاف نہیں کیا، میرے چچا مسلم زخمی ضرور تھے مگر دربار میں تنہا آئے تھے۔ سجاد اس حال میں آیا کہ ساتھ علی کی بیٹیاں چادریں چھن گئی، ہاتھ گردن کے پیچھے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔
آنکھوں کا وضو کرتے ہیں شبیر کے غم سے، آنکھوں کا وضو کرتے ہیں شبیر کے غم سے، زخموں کو رفو کرتے ہیں شبیر کے غم سے۔ اب سال کے آغاز میں جو چاہو کرو،